السلام علیکم، نیوی لاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ آج میں آپ کو ایک بڑی اہم شخصیت جو ہے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب اپنا تعارف خود بھی کرائیں گے اور میں چاہتا ہوں وہ خود ہی کریں۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو اپنے بارے میں آپ بتائیں، میں چاہ رہا ہوں کہ دیکھنے والے سننے والے آپ کی زبان ہی آپ کا وہ جو ہے۔ جی میں ہوں جی، میرا نام ڈاکٹر راجہ مظہر حمید ہے۔ میں نیشنل بک فاؤنڈیشن گورنمنٹ آف پاکستان کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے سارے کرم اس کے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے بڑے کم عرصے کے اندر 6-7 مہینے میں خسارہ جو ہے بس آپ یہ سمجھیے کہ بہت کم کر دیا ہم نے اس ادارے کا، اور خدا کے فضل سے ہماری جو اشاعت ہیں جو کافی عرصے سے رکی ہوئی تھیں، اب وہ ماشاءاللہ سے جو جرنل بکس ہیں جن کو آپ فکشن، نان فکشن، پیور سائنسز، اپلائڈ سائنسز کہتے ہیں، وہ ماشاءاللہ چھپنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم نے سنگل نیشنل کریکولم میں ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے، اور ادارے نے پورے پاکستان میں اپنی کتابوں کی جو ترسیل تھی، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک نیا ڈیولپ کیا ہے کہ جنرلی جو حکومتی اداروں میں نہیں ہوتا۔ اور ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں جی جی کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کب وجود میں آیا، جی کیوں وجود میں آیا، اور جی اس جی کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ جی بڑا بہت اچھا سوال۔ دیکھیں جی، یہ 1972 میں پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تھرو بنا تھا، اور اس کے جو مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ اب جو ٹیکسٹ بکس ہیں جی جی سر۔ اور جو ان کی اشاعت ہے اور اس کی جو بک ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم نے کرنی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے ہمارا مینڈیٹ بہت تگڑا ہے، اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ احمد فراز جیسے جو بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے اس ادارے کی جو ہے صدارت کی ہے۔ پھر ماشاءاللہ سے افتخار صاحب، اللہ تعالیٰ احمد صاحب ان کو سے زندگی دے، انہوں نے اس ادارے کو لیڈ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے ہمارا جی مینڈیٹ بڑا زبردست ہے، اور ہم کہیں تھوڑے سے کہیں پیچھے کھو گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر توفیق دی ہے، تو ہم بڑی جان مار رہے ہیں۔ اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ میں واحد قومی ادارہ ہوں جو اس وقت پرائیویٹ پبلشر کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، گڈ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، اور ہمیں کوئی جو ہے پریویلیج نہیں ہے، ہم بالکل جس طرح نارمل مارکیٹ میں لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں اس طرح ہم کمپیٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے سنگل نیشنل کریکولم میں بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے، اور جس طرح ایف ڈی ہے، فیلڈ ڈائریکٹر ایجوکیشن، ان کو ساری بکس ہم سپلائی کرتے ہیں۔ آپ جو اچھی چیز ہم نے یہ کی کہ ہم نے پورے پاکستان میں اپنا ریٹیل ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بنا لیا ہے، اور الحمدللہ ہماری فکشن کی، نان فکشن کی، پیور سائنسز کی، اپلائڈ سائنسز کی جو کتابیں کسی وجہ سے ان کی جو اشاعت تھی وہ رکی ہوئی تھی، تو اب ہم نے اس کی اشاعت بھی بڑی تیز کر دی ہے، اور الحمدللہ تھنگز آر موونگ ویری ویل۔ ڈاکٹر صاحب اب آگے تھوڑا بڑھتے ہیں، لوگوں کا کیا رسپانس ہے؟ کتاب اور لوگوں کا رشتہ برقرار ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا آ گیا، نیٹ آ گیا، یہ ہو گیا، دوری ہو گئی، تو کوئی آپ نے کوئی فاصلے محسوس کیے ہیں بینگ اے ایکسپرٹ سر؟ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ الحمدللہ دیکھیں، ان کی سوشل میڈیا جو یا ای بک کا جو کانسیپٹ ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہے، اس کی افادیت اپنی جگہ ہے، لیکن جو ایک کتاب جو ٹینجیبل فارم میں ہے اس کی افادیت اپنی جگہ رہے گی، کیونکہ دیکھیں اس چیز کے لیے آپ کو تو اسمارٹ فون بھی چاہیے، پھر آپ کی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی بھی چاہیے، اور ایک چھوٹی اسکرین اور ایک کتاب کی جو ہے وہ طرح دو مختلف چیزیں۔ تو آپ کو بڑی سن کے خوشی ہوگی کہ میں جب لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اب میری جو سیل ہے مہینے کی وہ کروڑوں میں ہے، تو مجھ سے لوگ ہنس کے پوچھتے ہیں کہ واقعی لوگ اتنی کتاب خریدتے ہیں، تو الحمدللہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ جی کتاب بکتی بھی ہے، لوگ پڑھنے والے بھی ہیں۔ ہمارا جو مسئلہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ دیکھیں ایک کتاب لکھنا بہت بڑا کریٹو ورک ہے، اس سے جو بڑا مرحلہ ہے وہ کتاب کو صحیح کنزیومر، صحیح آڈینس کے پاس پہنچانا سر اور مارکیٹ کے اندر پہنچانا اور اس کو لوگوں کو بتانا کہ یہ چیز موجود ہے۔ تو خدا نے ہم پہ بڑا احسان کیا کیونکہ میری اسپیشلائزیشن بھی ہے، کیونکہ میں پی ایچ ڈی مارکیٹنگ میں ہوں، گڈ۔ میں نے کتابیں بھی اللہ کے فضل سے لکھی ہیں، میرے مقالے بھی بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا جو 30-31 سال کا تجربہ ہے وہ کمرشل سائڈ کے اوپر ہے،
تو اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں دونوں فرنٹ کے اوپر. سر یہ اب میں ویسے تو اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں یہ پہلا ادارہ دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ادارے کو اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بجائے مطلب لیم ایکسکیوزز کی آپ نے اسے سٹینڈ کیا ہے اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا ادارہ ہماری وجہ سے کھڑا ہوا ہے, ہم نے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں نہیں مارے. آپ یقین جانیں کہ یہ جو یہاں پر ابھی ہم نے کوئی ایک آدمی بھی میں نے ایڈ نہیں کیا سوائے میرے, لیکن یہ کہ کچھ لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں, کچھ لوگ چلے گئے ہیں, میرے لوگ کم ہوئے ہیں. یہی وہ میرے پرانے لوگ تھے. ان میں سر جیسے میں عرض کر رہا تھا, میں یہاں اس چیز کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھنے اور سننے والوں کو, میں آج جب نیشنل بک فاؤنڈیشن کے باہر والے آپ کے اسٹال کو دیکھ کے آیا ہوں تو میں اندر آیا ہوں تو مجھے ہر بندہ متحرک نظر آیا. مطلب آپ کی ٹیم جو ہے نا مجھے ایسے نظر آئی ہے جیسے ہمارے یہاں کلچر ہے لیزی, مطلب یہ وہ نہیں تھا, ایکٹیو. مطلب میں امپریس ہوا ہوں, میری خواہش ہوئی ہے کہ اچھا پھر مجھے آپ کے لیے یہ بھی ٹربیوٹ پیش کرنا چاہیے. میں نے نیچے سے پوچھا, میں نے کہا جی یہاں ایم ڈی صاحب, انہوں نے کہا جی یہ ابھی گئے ہیں ایم ڈی صاحب, ڈاکٹر صاحب گئے اور وہ اپنی گاڑی پہ آتے ہیں. مطلب اور کوئی پروٹوکول جو ہے نا میں نے فیل نہیں کیا. دیٹس گریٹ سر, بڑی یہ آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اس ملک کو, قوم کو. میں یقین ہے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے. میں بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے نا جی, یہ امانت ہے. تو میرے لیے یہ آپ یقین جانیں کہ اللہ نے میرے پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے. میں شاید اس قابل نہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ایسا کام میرے ہاتھ سے ہو جائے شاید میری بخشش نہ ہو. تو آپ یقین جانیں میرے لیے یہ گاڑیاں میٹر نہیں کرتی. مجھے اللہ نے یہ توفیق دی اور آپ یقین جانیں کہ اللہ نے آج میرے حال پہ اتنا رحم کیا ہے کہ میں نے اس ادارے میں 26-27 سال سے بونس نہیں تھا, تو میں نے 30 جون کو ہم نے پیسے کمائے, ہم نے وہ ہدف اچیو کیا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 1972 کے بعد 30 جون 2020 یہ اپنا 21 کو 2021 میں ہم نے وہ ہدف کیا ہے کہ جو آج تک اس کی تاریخ میں نہیں ہے. جو میں نے سر میں ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے پیسے نہیں کمائے, آپ نے قوم کو کتاب دی ہے اور کتاب اس میں دی ہے جہاں آج کل چینی کا کلو نہیں آتا اور آپ نایاب کتابیں دے رہے ہیں. یہ آپ کی ملک سے محبت اور ملک سے جو چاہت ہے وہ دیکھنے والے بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور ہمیں آپ پہ فخر ہے, آپ ہمارا پراؤڈ ہیں. اور یہ آپ کی ادارے کے اندر جسٹ میں نے ان ہوتے ہی فیل کیا ہے کہ آپ جیسی کوئی شخصیت موجود ہے جو اس کی کمٹمنٹ ہے. اور وہ کمٹمنٹ سر مطلب مجھے یہ کہنے میں یار نہیں ہے, وہ کمٹمنٹ آپ کی ایڈمنسٹریشن کی وجہ, اور ہیپی چہرے میں نے دیکھے ہیں, یہ بھی نہیں دیکھے کہ کوئی دباؤ میں کسی خطرے میں کوئی وہ جی صاحب آ جائیں. میں ایک بڑی مزیدار بات سر میں آپ کو میں معذرت چاہتا ہوں, نہیں کوئی ایسا ایشو, کیونکہ میرے لیے یہ گاڑیاں میٹر نہیں کرتی. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ, میں دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں, اور خدا نے مجھے موقع دے دیا. اور آپ یقین جانیں کہ میں پہلے دن جس دن آیا تو یہاں لوگوں کے چہرے پر رونق تھی. میں حیران ہوں آپ نے ایک ایسی چیز, میں پہلے بھی آیا ہوں ادھر ساتھ, میں کارڈ بنوانے آیا تھا, میں پہلے بھی آیا تھا, تھکے ہوئے لوگ, گلا کرتے لوگ. اب آپ کے مطلب یہ کانفیڈنس لیول ہے, آپ کے اسٹال پہ کھڑے ہوئے صاحب جو بھی تھے انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا ہے, جب میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, انہوں نے بڑا ہی مطلب امیکیبلی مجھے کہا ہے کہ میں ان کے اسٹاف سے رابطہ کرتا ہوں, ڈاکٹر صاحب آپ کو ملیں گے, آپ کو بتائیں گے, اور آپ ان سے ضرور ملیں. سر میں ایک بات یاد رکھیں, میری بڑی یہاں پر بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں, نو اپوائنٹمنٹ, جو آئے گا کیونکہ ہم خدمت کے لیے سر وہ مجھ سے مل سکتا ہے, کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں. میں ایک سرکاری ادارہ ہوں, ہم لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. ہاں اگر کوئی میٹنگ ہے جس میں آن لائن, ہاں ظاہر ہے اس وقت تو نہیں ہو سکتے, لیکن آپ ماشاءاللہ سے آپ آئے ہیں. ہاں, اور میں نے بھی پوچھا ہے, میں نے کہا اگر ڈاکٹر صاحب بزی ہیں میں ویٹ کر, لیکن میں نے کہا میں مل کے جاؤں گا. سر آنکھوں پہ ہم نے یہ ڈاکٹر صاحب, اب یہ دیکھیں اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جب میں آیا تھا, جس طرح آپ نے سوال کیا تو یہاں لوگ بڑے پریشان تھے, تو میں نے ان کو
سمجھایا کہ میں نے کہا یار کہ یہ کام کرنا چاہیے، کام میں برکت ہے. تو وہ کہتے ہیں سر ہم جس طرح حکومتی ادارے میں ہیں کہ ہم کام کریں نہ کریں تنخواہ تو ملے گی. میں نے کہا نہیں یار ایسے نہیں چلے گا. تو پہلے تو میں نے سیٹ کیا کہ صبح سب کو میں نے کہا بھائی سب نے 9 بجے آنا. میں خود اپنی اٹینڈنس لگاتا ہوں، بایو میٹرک چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. پھر میں نے ان کا بھی قصور نہیں ہے، اس ادارے کو کمرشل بیسس پہ نہیں چلایا گیا، ہم نے اس کو کمرشل بیسس پہ چلایا ہے. آپ یقین جانیں ہم نے ہر مارکیٹ کو جا کے میں نے پرسنلی وزٹ کیا. میں کیونکہ بیسیکلی مارکیٹنگ کا آدمی ہوں تو میں جرنلی مارکیٹس کو خود وزٹ کرتا ہوں. سر مارکیٹنگ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. مارکیٹنگ کی بنیاد پہ اگر آپ نے کروڑوں اس ادارے کو ارن کروا کے دیے تو کروڑوں کی تعداد میں کتابیں لوگوں تک پہنچائی ہیں جو کہ اس قوم کو علم کی اور کتاب کی ضرورت ہے. یہ صرف آپ اپنے آپ کو مارکیٹنگ تک محدود نہ کریں سر، یہ آپ کا کریڈٹ ہے اور آپ کو یہ کریڈٹ اللہ کی ذات کی طرف سے بھی ملے گا اور لوگوں کی طرف سے بھی ملے گا. میں آپ کو صرف وہ ایک بات بتانا سر چاہ پلیز رہا تھا سر پلیز کہ میں ایک دن جب صبح آیا تو میرا جو نائب قاصد ہے، میرے جنرل یہ ہے کہ میری جو نیچے بک شاپ ہے میں اس میں جاتا ہوں، اور جنرلی میں نے بڑے سختی سے آرڈر دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے جب کسٹمر آئے گا، کوئی بھی شخص کھڑا ہے چاہے میں کھڑا ہوں یا میرا کوئی بھی آدمی کھڑا ہے، ڈائریکٹر ہے، اے ڈی ڈپٹی، کوئی اپنا عہدہ نہیں بتائے گا. وہ یہ پوچھے گا کہ سر آپ مجھے بتائیں کسی چیز میں آپ کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے. سر تو یہ تو آپ نے مجھے شکل سے پہچان لیا ہے. جی جی سر. اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں نیچے کھڑا ہوا تھا. سر میں نیچے کھڑا رہتا ہوں اپنی دکان میں، اور دن میں 2-3 دفعہ جاتا ہوں. میں کسٹمر سے ملتا ہوں. ہم بالکل کسی کو نہیں بتاتے کہ میں ایم ڈی ہوں کیوں، میں خود بھی لوگوں کو بک سرو کر دیتا ہوں. تو ایک دن یہ بڑا پریکٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں انسیڈنٹ ہوا کہ میں نائب قاصد ایک دن میرے پاس آیا، کہتا ہے کہ سر آج سیل کم ہوئی. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتا ہے سر آج واک ان کسٹمر کم تھا. آپ یقین جانیں سر میں نے کہا کہ میرے اللہ نے میرے پہ رحم فرما دیا، جو میں ٹرانسفارمیشن چاہ رہا تھا میرے نائب قاصد کے اندر ہو گئی ہے. ابھی اگر آپ میرے نائب قاصد سے پوچھیں گے نا، آپ یقین جانیں آپ اس کو بک دیں گے تو وہ شرم میں سے بک اٹھا کے لا کے آپ کو دے گا. اور مجھے گیٹ پہ یہ رسپانس ملا ہے، مطلب انہوں نے مجھے ریفر جو اندر کیا ہے انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا سر آپ باہر نہ ٹھہرے، آپ کو اندر اور ویرائٹی ملے گی، آپ اندر جائیں، یہ بھی آپ لینا چاہیں کوئی ایشو نہیں، لیکن آپ اندر تشریف لیں. مطلب ویری ہمبل، ویری مطلب بینگ اے پاکستانی مجھے فخر محسوس ہوا ہے کہ ہمارے اچھے ادارے موجود ہیں. پھر آپ تک پہنچنے میں جس طرح مجھے اچھا سر ایک واپس آتے ہیں کتاب کی طرف. سر کتاب ایک تو میں نے آپ سے پوچھا آپ نے ڈیجیٹلائز اور اس سچویشن میں اس کی اہمیت اب بھی آپ کہتے ہیں برقرار ہے اور وہ ہے. قوموں کی زندگی میں کتاب کی اہمیت بینگ اسکالر، میں آپ کو مارکیٹنگ کا بندہ نہیں سمجھ، مارکیٹنگ مین یہ ہے کہ ہمیں مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. آپ نے اپنی پالیسی سے اپنے آرگومنٹ سے لوگوں کو کیل کیا کہ آؤ کتاب موجود ہے، آؤ میں سستی دے رہا ہوں، میرا ادارہ سستی دے رہا ہے. جی پلیز سر. لوگوں کو ایکچولی جو پرائیویٹ ادارے ہیں، اب دیکھیں ہم پروفٹ کے لیے نو پروفٹ نو لاس پہ ہم کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے ہم بہت کم مارجن پہ کام کریں. میں اتنے مارجنس پہ کام کرتا ہوں کہ میری تنخواہیں نکلیں، اور ہم کوئی ہیوی پروفٹس کے لیے نہیں جاتے. اور جو کتاب کی جو قیمت ہے، آج آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ جو میں نے ابھی 50% ڈسکاؤنٹ لگایا ہے، میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، یہی کتاب اگر آپ کو ڈبل قیمت میں جو ہے وہ ملے گی، اور جو میں نے کوالٹی دے رہا ہوں، میں نے کسی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا. مجھے نظر آیا ہے میری جو کوشش ہے، میرے فیلڈ منسٹر صاحب ہیں شفقت محمود صاحب، ان کی بھی بڑی مہربانی ہے. وہ آپ یقین جانیں، آپ سن کے حیران ہوں گے، آج تک انہوں نے کوئی سفارش نہیں کی میرے پہ، کوئی میرے پہ پریشر نہیں ڈالا. وہ علیحدہ بات ہے، ادھر ادھر سے لوگ مجھے کالنگ کرتے رہتے ہیں، اور آپ یقین جانیں میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ادارہ ہے، یہ قومی ادارہ ہے. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں نے ایک بیانیہ بنایا ہے. جب میں نے سنگل نیشنل کریکولم جو تھا ہم نے جب کیا، تو آپ کو سن کے خوشی ہوگی اس بیانیے کی. تو جب میں بیانیہ بنا رہا تھا تو ایک پرائیویٹ فارم نے کہا کہ جی
یہ اس طرح کا بیانیہ اگر آپ ہم سے بناتے تو ہم آپ سے 1 ملین چارج کرتے 10 لاکھ. تو وہ میں نے بیانیہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے, اور میرا بیانیہ جو سنگر نیشنل کریکولم کے لیے وہ ہے میرے بچے, ہمارے بچے, ہم سب کے بچے. واہ 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 واہ, کمال ہے سر, کمال ہے. آپ یقین جانے میری کتاب آپ کو آزاد کشمیر میں بھی ملے گی, اور جو میں نے اس کی قیمت دی ہے آپ یقین جانیں کہ جو آپ شاید قیمت سن کے آپ پریشان ہو جائیں گے, کیونکہ وہی اشاعت باقی جو پبلشرز نے کی, ٹھیک ہے ان کا اپنے بزنس. سر میں وٹنس کر کے آ رہا ہوں, میں کوئی 8 کتابیں اگر 500 یا 600 میں لے کے آ رہا ہوں, اور اس میں لاہور کا گسٹیئر بھی شامل ہے جسے میں ڈھونڈ رہا تھا, اور نایاب بکس ہیں. اچھا سر, یہ جو بکس آپ شائع کرتے ہیں آپ نے پچھلے سال میں کتنی کی ہیں, یا آپ کے ڈیوریشن کے بعد, یا اوور آل کتنی بکس ہیں جو آپ کے ریکارڈ؟ لاکھوں میں. اچھا سر, تو وہ ابھی اگر مجھے اب تھوڑا ٹائم دے تو ہم ایگزیکٹ آپ کو نا وہ فگر بتا سکتے ہیں. اچھا, لیکن بس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جی لاکھوں کی تعداد ہے ہماری. جو جنرل بکس ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ان کی تھوڑی انوینٹری کم ہے, لیکن جو ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں وہ بس آپ سمجھ لیں کہ کم سے کم 50 لاکھ سے اوپر کے اشاعت. اچھا, بڑا نمبر ہے سر. اچھا سر, آپ بتا رہے تھے کہ آپ کشمیر بھی جا رہے ہیں اپنے آفس کو لے کے, اور جی یہ اتفاق کچھ ایسا ہے کہ میں نے جب اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بنایا تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی ہمارا ملک ہے. نو ڈاؤٹ سر. وہ آپ یقین جانیں کہ جب میری وہاں کتاب پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے جب ایک قسم کا گلہ ہی کیا, تو میں نے کہا کہ آپ گلہ مت کریں, اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, اور انشاءاللہ ابھی قریب گلگت بلتستان میں گلگت میں دفتر کھولنے جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی اسی مہینے یا اگلے مہینے کے شروع میں ہم آزاد کشمیر میں دفتر کھولنے جا رہے ہیں, تاکہ یہ کہ لوگوں کو وہاں پر بھی کوالٹی بک اور کم قیمت کے اوپر لوگوں کو ایکسیس ہو سکے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آج جو مہنگائی جس طرف جا رہی ہے اس میں بھی خدا جانتا ہے, اگر آپ میرے ساتھ بیٹھے نا تو آپ شام کو دیکھیں گے یہاں میلہ لگا ہوا ہوتا ہے, اور اب مجھے پتا خوشی کیا ہے, خوشی یہ ہے کہ اب میرے اس دفتر میں میرے اسٹال پہ فیملیز آتی ہیں, میرے پاس بچے آتے ہیں, تو میں نے بچوں کی بڑی کتابیں چھاپی ہیں. اچھا, میں نے نوٹ کیا ہے سر, مجھے بڑے اسٹال نظر آئے ہیں, اور بڑی میں نے بھی لی ہیں بچوں کے لیے, تو بڑی مطلب علامہ اقبال صاحب, قائد اعظم صاحب, اور دیگر مطلب سلیبس ریلیٹڈ بکس, میں نے اس چیز کو وٹنس کیا ہے. تو سر آپ کے ویسے پاکستان میں کتنے دفاتر ہیں؟ ہمارے جی تقریباً اس وقت 12 دفاتر ہیں. میں آپ کو بتاؤں پورے پروونشل جو آپ کے ہیڈ کوارٹرز ہیں, ایک تو اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہیں, پشاور میں ہیں, پھر کوئٹہ میں ہیں, لاہور میں ہیں, پھر کراچی میں ہیں, پھر سندھ کے اندر حیدرآباد ہے, لاڑکانہ ہے, سکھر ہے, خیرپور ہے, پھر آپ ادھر ڈی آئی خان میں ہم موجود ہیں, پھر ہم ادھر آ جائیں ایبٹ آباد میں ہیں, واہ کینٹ میں ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم ملتان کے اندر ہیں, اور اب یہ میرے انشاءاللہ 2 میں ایڈ کریں. بہاولپور میں بھی ہے سر؟ بہاولپور میں ایکچولی ہمارا, اچھا یہ بھی میں آپ کو بڑا زبردست بتاؤں, جو آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ رہا ہے کہ ہمارے جو ایکچولی ہم جب دفتر کھولتے ہیں تو لازم بات ہے جس کو ہم ROI کہتے ہیں, ریٹرن آن انویسٹمنٹ, ہم نے وہ دیکھنا ہوتا ہے. میں نے اس کا جو صدے بات کیا جو کہ پوری دنیا میں ہم نے اب ایک فرینچائز نیٹ ورک اپنا کھول دیا. ہم نے کیا کیا ہے کہ اگر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کو آدمی ہائر کرنے پڑتے ہیں, ابھی آسٹریلٹی ڈرائیو چل رہی ہے, تو ہمارے پر فائنینشیل کانسٹرینٹس آ جاتے ہیں, تو اس کا پھر میرا یہاں ہونے کا تو فائدہ نہیں ہے اگر جو میرا جس میں اسپیشلائزیشن. ان جگہوں پہ ہم نے بڑے بڑے جو بک سیلرز ہیں ان کو ہم نے فرینچائزی بنا دیا اور اپنا اپنا بورڈ لگا دیا, اور اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جن علاقوں کے آپ نے نام لیے ہیں آپ بالکل فکر نہ کریں. نہیں, میں نام رپیٹ کر دیتا ہوں سر, ہم جو پسماندہ علاقے کے, اور میں عرض کرتا ہوں سر, میری سن لیں سر, میں نے آپ سے مینشن کیا تھلکا میں مختصر آپ کو تعارف دے دوں, یہ 4 دریاؤں کے درمیان کی دھرتی ہے, یہ چناب ہے, انڈس ہے, جہلم ہے, پانجناد ہے سر, ایک چیز 60 ڈسٹرکٹ ہے سر, خوشاب, میاں والی, بکھر, لیا, مظفر گڑھ, جھانگ, چنیور, 19 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, 37 صوبائی اسمبلی کی ہیں, 60 ڈسٹرکٹس ہیں سر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کی آبادی کراچی کے برابر ہے. کراچی کی اگر اس میں ریزرو سیٹ ملتی ہیں 25 یا 24 ہوتی ہیں, اس کی بھی ہوتی ہیں, لیکن ان لکیلی بدقسمتی یہ نہیں کہ آپ نہیں گئے, یہاں پہ کوئی پرائیویٹ میڈیکل کالج نہیں ہے 60 ڈسٹرکٹ میں, کوئی سرکاری میڈیکل کالج نہیں ہے, کوئی زرعی یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے 60 ڈسٹرکٹ میں, کوئی وومن یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے, کوئی ہائی کورٹ کا بینچ نہیں ہے, کوئی موٹر وے کا لنک نہیں ہے, کوئی ایکسپریس ہائی وے نہیں ہے,
اور جناب پرائم منسٹر وزیر اعظم صاحب بھی وہیں سے ہیں، میاں والی سے ہیں، تھل سے ہیں. تو میں اب آپ اپنا بتائیں کہ آپ اس علاقے میں کتاب کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمیں علم کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے بتایا کہ جو ہمارا ریٹیل نیٹ ورک ہے نا، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جو ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں دیکھیں ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ جو میری اشاعت ہے نا، میں فزیکلی ہر جگہ جا نہیں پاؤں گا کیونکہ اس کی ایک کاسٹ آتی ہے. تو پوری دنیا میں جو میکنزم ہے وہ ریٹیل مینجمنٹ کا ہے اور فرنچائز مینجمنٹ کا ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو آپ کے علاقے، آپ کو سن کے خوشی ہوگی، یہ میں خود وزٹ یہ آپ کے بھی علاقے ہیں سر، ہم آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اس دھرتی سے، اس ملک سے، قوم سے. مجھ سے ابھی تو میں آپ کو ایک ایسی خوشخبری سناؤں گا، آپ بالکل حیران رہ جائیں گے کہ اب ہم یہ ریٹیل اور فرنچائز نیٹ ورک بنا رہے ہیں. میں نے سروے کر لیا ہے، میں نے وہاں پر، اور اب یہ یاد رکھیے گا کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کوئی یہاں سفارش وارش نہیں ہے، سر میں کہتا ہوں کہ جی آپ کا ایک ریٹیل نیٹ ورک ہے، آپ میرے سے کتاب خریدیں، میں اس کو نا ایک سائزیبل ڈسکاؤنٹ بھی دیتا ہوں تاکہ وہ بھی کاروبار. ہاں ظاہر ہے سر، اس کا رائٹ ہے. تو وہ رائٹ ہے. تو وہ الحمدللہ آپ کو عنقریب، شاید آپ کسی دن جب اپنے علاقے میں جائیں گے تو جب آپ کو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتاب ملے گا آپ آرام رہ جائیں. اور یہ بڑا عنقریب ہونے والا ہے کیونکہ ابھی ہمیں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ اس روش پہ یہ ادارہ چلا ہی نہیں، اب ہم اس کو چلا رہے ہیں. اچھا جی، اب آپ سنیں ایک بڑی خوشخبری. شاید لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے پاس بریل کا بہت بڑا سیٹ اپ لگا ہوا، جو آج تک لوگوں کو نہیں پتا ہے. وہ میرے پاس کراچی میں سیٹ اپ ہے. آج آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ میں نے الحمدللہ، میرے وہاں پر ٹیم ہے، میں تو ان کو باخدا میں نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ جن لوگوں کی دیکھنے کی نہیں ہے صلاحیت تو ان کو آپ نے نابینا نہیں کہنا. میں بڑا ناراض ہوتا ہوں. تو آپ جس طرح ان کو بولتے ہیں نا کہ اسپیشلی ایبلڈ پیپل، آپ ان کو یہ کہیے، یہ مت کہیے. آپ کو سن کے خوشی ہوگی عنقریب پاکستان میں پہلی دفعہ بریل میں پاکستان کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ود آل امینڈمنٹس ہم نے بنا لیا ہے. کمال ہے سر، کمال ہے، بہت. اور آپ کو ایک اور خوشخبری سنوں کہ میں واحد ادارہ ہوں جس نے قرآن مجید 30 پارے اعراب کے ساتھ جو ہے بریل میں بنا لی. سر کمال ہے سر. اور الحمدللہ اس کے ہمیں آرڈرز انڈیا سے بھی آ رہے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی آ رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو اٹ سیلف ہم ملٹی نیشنل. اچھا سر، یہ آپ کی یہ بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑا آپ کو کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا. تو میں اب یہیں سے ایک ضمنی سوال کہ باہر سے کیا رسپانس آتا ہے آپ کے ادارے کو، آپ کو؟ آپ حیران ہوں گے کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی امیزون انفارچونیٹلی ہم رجسٹرڈ نہیں تھے آئی پی او پہ. تو میرے لیے بڑی حیران کی بات ہے. اب میں نے آئی پی او رجسٹر کرا لی ہے. تو آپ جس طرح ایک میں اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ ایک آتھر ہے، رائٹر. جی سر. اب بینگ ایز اے آتھر رائٹر جب آپ مجھ سے ایک کتاب میرے سے پبلش کراتے ہیں تو اس کا کاپی رائٹ میرے پاس آتا ہے. سر اب وہ کاپی رائٹ جو ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی امیزون کے اوپر ایک کنڈل جو ہے نا ان کی وہ ایک ریٹیل شاپ کھلتی ہے. تو اب میرا آئی پی او رجسٹریشن ہو گیا تو اب امیزون پہ بھی جا کے آپ اپنی ریٹیل شاپ کھول سکتے ہیں. آپ جو میرا آتھر ہے وہ ڈالرز میں کما سکتے ہیں. کمال ہے سر، کمال ہے. ٹھیک ہے جی، کمال ہے. تو اب میری کتاب جو ہے امیزون پہ بھی آتی ہے، میرے کچھ رائٹرز نے اپنی کتاب ڈالی ہے سر. تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ذرا لو پروفائل آدمی ہوں، میں زیادہ ڈھول نہیں پیٹتا. میں یہ کہتا ہوں لیکن سر میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں آپ بڑا احترام ہے آپ کا اور مجھے بے تحاشا خوشی ہوئی ہے، بے تحاشا خوشی ہے، یہ بہت آنر فیل کر رہا ہوں میں. یہ آپ اپنے لیے نہیں کر رہے سر، یہ ڈھول پیٹنا یا یہ کرنا، یہ آپ بیسیکلی لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں جن کو پچھلے 74 سال میں کسی بھی وجہ سے، میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ اچھے نہیں تھے، کوئی بھی ریزن تھی، وہ اس سائڈ پہ نہیں گئے، ان کی توجہ میں بھی کسی اور اچھائی کی طرف ہو. لیکن آپ دنیا کے جدید تقاضوں کے ساتھ چلنے کے متمنی ہیں، آپ امیزون پہ جانا چاہتے ہیں، آپ نئے سیٹ اپ میں لے جانا چاہتے ہیں، آپ اپنے ادارے کو ایک مطلب دنیا کے برابر کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ وی آر ہیئر سر. تو اب مطلب اس کو اگر ہم وہ کریں، یہ جو آپ کا پبلشنگ کا طریقہ ہے مختلف آتھرس کا اور ان کی بکس چھاپنے کا، یہ کیا پالیسی ہے سر؟ اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ ہیں سر، ہماری ویب سائٹ، اچھا یہ بھی خوشی ہوگی میں نے نئی ویب سائٹ بنائی. اچھا گڈ سر، گڈ. اس کا وہ بھی بتا دیں سر. وہ بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں ہم نے جتنے بھی نئی چیزیں ہم نے وہ انکارپوریٹ کر دی ہیں، وہ بے شک آپ ایکسیس کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم نے آتھرس کے لیے گائیڈ لائن لکھی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے.
تو آپ مسودہ اپنا جمع کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جب وہ مسودہ آپ اپنا جمع کرواتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارا ایک بورڈ ہوتا ہے اور وہ جو بورڈ ہوتا ہے اس میں سارے پی ایچ ڈیز ہم نے رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسکالرز ہیں, بڑے بڑے رائٹرز ہیں. وہ پھر مسودے کو اسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس مسودے کو اسیس کر کے پھر اس کے اندر اگر کوئی لیٹ سے کوئی کریکشن ہے وہ کریکشن دے دیتے ہیں. اچھا پھر کچھ ہماری دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے اور جو ہماری اسلامک آئیڈیالوجی ہے اس کے جو مواد مینوسکرپٹ آتا ہے وہ اس کا کانٹرڈکٹری نہ ہو. اچھا ہم ذاتی جو اشاعت ہیں وہ جنرلی نہیں چاہتے کیونکہ ہم اس میں یہ نہیں چاہتے. ظاہر سارے قومی ادارہ ہے, سارے قومی ادارہ ہے, اس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. بڑا اچھا. ہم جو کتاب ہے جو چاہتے ہیں جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو اور جو پاکستان کی جو جتنی بھی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کمپیٹیٹیو ایجز ہیں اس کو ہم اجاگر کرتے ہیں. آج آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ میں قریب ایک چیز شروع کر رہا ہوں. جتنی بھی ہماری جنرلی لوگ علاقائی زبانیں کہتے ہیں, میں علاقائی نہیں کہتا, میں کہتا ہوں ہماری جتنی بھی پاکستانی زبانیں ہیں جتنی ہماری مائیں ہیں سر, اس کو کہیں ماں سے بڑا لفظ نہیں ہو سکتا سر. ان کی اشاعت نہیں تھی. تو اب میں یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح بھی آپ نے تھل کی بات کی تھی نا, آپ کو قریب وہاں نیشنل بک فاؤنڈیشن کوئی ایونٹ کرواتا نظر آیا سر. تو جو وہاں کے لوکل جو آپ کی زبان ہے اس میں جو لکھنے والے ہیں ان کے ہم مسودے منگوائیں گے پاکستان کے حوالے سے سر. ہاں یقیناً. اور پھر ہم انہی زبانوں کے اندر یہ کتابیں اشاعت کریں. سر میرے جیسے لوگوں کا آپ ویری آنرڈ, ویری ہمبل, اور اللہ آپ کو عزت سلامتی اور ترقی عطا کرے. مطلب ہم جو تھل ہیں نا سر, ہم تو پاکستان کا دل کہتے ہیں. ہم کوئی بارڈرنگ ایریا نہیں ہیں. مطلب ہم آپ جیسی ایک بڑی پٹواری دھرتی کے ساتھ جڑے لوگ ہیں, ہمارے رشتے ہیں, ناطے ہیں, تعلق ہیں, احترام ہے, اسی طرح پورے ملک سے ہے. تو میں ویری آپ کا اس چیز پہ شکر گزار ہوں, آپ کا بہت زیادہ میں وہ ہوں. اور آپ کوئی پیغام لاسٹلی دینا چاہیں, کوئی آپ اس ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے کہنا چاہیں میرا تو میری سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ سب لوگ نیشنل بک فاؤنڈیشن آئیں, تشریف لے کر آئیں, اور آپ نے پیسوں کا فکر نہیں کرنا. آپ یہ سمجھیں کہ اس دور کے اندر جو ہم کتاب دے رہے ہیں, جو ہماری اشاعت اور جو کوالٹی ہے, آپ یہ سمجھیے کہ وہ مفت ہے. نو ڈاؤٹ سر, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اور آپ یہ یقین جانیں میرے پاس جتنی بھی نیشنل بک فاؤنڈیشن کی اشاعت پڑی ہے وہ ہم آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ پہ دیں گے. چاہے آپ 1 لاکھ کی مجھ سے کتاب خریدیں تو اس کی قیمت اگر ٹوٹل 1 لاکھ بنتی ہے 50,000 کی آپ کو ملے گی. اور یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس سے اچھی اشاعت کوالٹی والی اور آپ کو سہ اصل کتابیں مارکیٹ میں نہیں. میرے پاس بہت بڑا کلیکشن ہے. آپ تشریف لائیے, فیملی کے ساتھ تشریف لائیے, اور میرا دفتر کھلا ہوا ہے, یہ میں اوپن کہہ رہا ہوں, کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تشریف لائیے, میں حاضر ہوں, میں خادم ہوں آپ لوگوں کا. اور جب آپ اس ادارے میں آئیں, آپ اس نیت سے اس ادارے میں آئیں کہ باخدا ہمارے یہاں کوئی جمع تفریق نہیں ہے, ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. اگر آپ مجھے کہیں گے کہ کتابیں خرید کے آپ یہ یہاں کا MD آپ کی گاڑی میں رکھ دیں, میں وہ بھی رکھ دوں. گھر پہنچانے کے لیے میں وہاں پر بھی چلا جاؤں. یہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس کچھ وقت کم ہے, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کم وقت کے اندر اپنے لوگوں کو یہ بھی تو باور کروا سکوں کہ سارے حکومتی ادارے ایسے نہیں ہیں. بالکل. اور حکومتی ادارے اچھے بھی ہیں, اور بلکہ سارے ہی اچھے ہیں. لیکن ذرا یہ ہے کہ تھوڑی سی وہ ذرا ایک کہتے ہیں نا انٹرسٹ کی کمی ہوتی ہے, تو ہم نے تھوڑا سا انٹرسٹ ڈالا ہے. تو یہ وہی ادارہ تھا جو پہلے پیچھے تھا, اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے آگے آ گئے. سر میں آپ کی موجودگی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اور شفقت محمود صاحب کو آپ کی موجودگی کی وجہ سے, آپ کے اقدامات کی وجہ سے میں اس وقت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جب وہ انتہائی تنقید کا شکار ہیں, اور اداروں کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, ایشوز کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب, راجہ صاحب کی موجودگی نیشنل بک فاؤنڈیشن کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے, بہت قابل تعریف شخصیت ہے. میں آپ کو پرائم منسٹر صاحب ان کی یہاں موجودگی پر, شفقت محمود صاحب, آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ سب دیکھنے والوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے ملیں بھی صحیح, اور ڈاکٹر صاحب کے بک فاؤنڈیشن جو ہے اس کو ایک بار وزٹ کریں. باقی آپ مطلب آپ کی جو اوپینین ہوگی وہ سر آنکھوں پہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بھی آپ کو ایڈ کر دوں, ہم ہر تنقید سننے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ میں تنقید کو لیتا ہوں بہتری کے لیے, کہ مجھے آپ کوئی بھی اپنی رائے دیں, اور باخدا میرا پورا دل کھلا ہوا ہے, آپ مجھے دیں گے اور آپ کو وہ میں انکارپوریٹ کر کے دوں گا. ہم لوگوں کے لیے ہیں,
یہ ادارہ کسی آدمی کے لیے نہیں ہے, کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے, ہم پاکستانی لوگوں کے لیے, سر. اور پورے پاکستان میں آپ کو یہی رویہ ملے گا. آپ پاکستان کے لیے ہیں سر, اور آپ پاکستان ہیں, ہمارا ایسا ہی پاکستان ہے جیسے راجہ صاحب ہمبل ہیں, اسی طرح کے پاکستان کی ہمیں ضرورت ہے. راجہ صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو.